آج یہ قوم کی نگاہ میں بھی گر چکے ہیں، وہ عرش والے رب کی نگاہ میں بھی گر چکے ہیں۔ یہ دولت ساتھ نہیں جائے گی بلکہ بڑے بڑے اژدہا بن کے آپ کو ڈسے گی۔ آج وہاں بحران پیدا ہو جاتا ہے، عدالتوں میں قانون نہیں ہے۔ اور بھائی منی لانڈرنگ پہ قانون کیوں نہیں بنایا گیا سزائے موت کا؟ اس لیے کہ یہ خود منی لانڈر تھے۔ السلام علیکم ناظرین، پاک ٹی وی 24 کے ساتھ میں ہوں ثقلین حماد۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ پی ٹی آئی کے سپورٹرز موجود ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کا جب ڈیسیجن آیا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا فیصلہ، اس وقت سے یہ بڑے کافی جوش میں نظر آ رہے ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا جذبہ ہے، کیا جوش ہے۔ السلام علیکم سر، کل سپریم کورٹ کا بہت بڑا فیصلہ آپ لوگوں کے حق میں آیا ہے، تو اس پر کیا آپ کے جذبات ہیں؟ شکر ہے اللہ نے ہمارے ججوں کو ہدایت دی کہ وہ کسی لالچ اور طمع میں آئے بغیر، انہوں نے کسی لگی لپٹی بغیر یہ فیصلہ دیا۔ عوام خوش ہے، اور میں پہلے ہی کہتا ہوں کہ جو ادارے ہیں یا اسٹیبلشمنٹیں ہیں وہ عوام کو دیکھتی ہے کہ عوام کا فلو کس طرف ہے۔ ہماری عوام الحمدللہ جس طرف جائے گی اسی طرف ادارے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ان کی مجبوری بن چکی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عوام مالک ہے، اس ریاست کی عوام مالک ہے۔ ان کی مجبوری انشاءاللہ اب بنے گی کہ عوام کے خلاف نہیں جانا۔ اگر جائیں گے تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک اور قوم کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، بے انصافی والی بات ہے۔ تو باقی جو معاملہ ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت پاکستان میں اگر کوئی فیمس لیڈر ہے وہ صرف عمران خان ہے۔ یہ عمران خان کو اب ان کو بس نہیں چل رہا، کبھی یہ سر پٹا رہے ہیں اور یہ اپنے تجربے کی بنا پہ گنونی گیمیں کر رہے ہیں، اور دولت کے بل بوتے پہ جو انہوں نے وہ پاکستان کی عوام کا ہی کمایا ہوا پیسہ ہے یا وہ اغیار کا دیا ہوا پیسہ ہے، اس پیسے سے یہ کھلواڑ کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ۔ افراد کو خریدتے ہیں، تجوریوں کو ہلاتے ہیں اور بگاڑ پیدا کرتے ہیں معاشروں میں۔ یہ بگاڑ پیدا کرنا ٹھیک نہیں ہے، ان کو سمجھ جانا چاہیے۔ عوام ان کو سمجھ چکی ہے۔ یہ 2080 کی دہائی نہیں ہے، عوام باشعور ہو چکی ہے۔ جو 1995 یا 2000 میں لوگ بچے تھے وہ اب جوان ہو چکے ہیں، اور یہ بڑھیپے کی طرف جا رہے ہیں، اپنی قبروں کی طرف جا رہے ہیں۔ اپنی عاقبت کو دیکھیں، اپنی قبر کا خیال کریں۔ یہ دولت ساتھ نہیں جائے گی بلکہ بڑے بڑے اژدہا بن کے آپ کو ڈسے گی۔ توبہ کریں، اس قوم کو گمراہ نہ کریں، اس قوم کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ یہ قوم، یہ جو معیشت کا تم نے ظالم و حال کیا ہے، یہ بوجھ تمہارے کندھوں پہ ہے۔ یہ قوم تم سے اس کا احتساب کرے گی، حساب لے گی۔ اب یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ تمہارا حساب ہونا، تمہارا احتساب ہونا ضروری ہے۔ اس قوم کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں انہیں لولی لنگڑی حکومت ملی ہے، ان کا بس چلے تو وہ اس حکومت سے ہی خود جان چھڑا لیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں لولی لنگڑی حکومت ملی ہے، ان کا بس چلے تو آج یہ حکومت سے الگ ہو جائے۔ میری بات سنیں، ان کو 2 دفعہ پاکستانی قوم نے 2/3 سے انہی اسمبلیوں میں لائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس کے والد صاحب نے کیا کیا؟ کوئی قانون بنایا پاکستان کی عوام کے لیے؟ اپنے مفاد کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے قوانین بنائے گئے۔ آج وہاں بحران پیدا ہو جاتا ہے، عدالتوں میں قانون نہیں ہے۔ اور بھائی منی لانڈرنگ پہ قانون کیوں نہیں بنایا گیا سزائے موت کا؟ اس لیے کہ یہ خود منی لانڈر تھے۔ اور بھائی یہ ظالم تھے، ان کو قوم نے نوازا، لیکن ان کو وہ نوازشات ان سے سنبھالی نہیں گئی۔ آج یہ قوم کی نگاہ میں بھی گر چکے ہیں، وہ عرش والے رب کی نگاہ میں بھی گر چکے ہیں۔ ان کو بیک فٹ لگ چکا۔ یہ اب پردہ سیاست کی پردہ سکرین سے پیچھے ہٹیں گے۔ اب انشاءاللہ نئے چہرے آئیں گے، نئے لوگ آئیں گے، نئی قیادت آئے گی۔ لوگ بیزار ہو چکے ہیں خاندانی سیاست سے، اتنے بیزار ہو چکے ہیں، اتنی نفرت آ چکی ہے کہ آپ کی سوچ ہے